دوستوں، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو میں واقع اسلامک سینٹر کے گارڈ امین عبداللہ نے اپنی شہادت سے صرف 13 دنوں قبل فیس بک پر اپنی زندگی کی آخری پوسٹ میں سکسیس اور کامیابی پر بات کرتے ہوئے لکھا تھا، "It's returning back to Allah our Creator with the same pure soul that He loaned me at birth. Having the malaika of Allah saying, 'Don't fear and don't grieve, but receive the glad tidings of Jannah, which you were promised by the most forgiving and most merciful.'" اس کی مکمل پوسٹ کا ترجمہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک فائنینشیل اسٹیبلٹی، اچھی ریپوٹیشن اور خوبصورتی کا ہونا سکسیس ہے، لیکن امین عبداللہ کے نزدیک، اور یہ بات اس نے قسم کھا کر لکھی کہ بخدا کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی طرف اسی پاک روح کے ساتھ لوٹ رہا ہو جس پاک روح کو پیدائش کے وقت خالق کی طرف سے اسے ودیعت کیا گیا تھا۔ بندہ اپنے معبود کی طرف لوٹ رہا ہو اور فرشتے اسے خوشخبری دے رہے ہوں، "اے اللہ کے بندے، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے نے وعدہ کیا تھا." دوستو، اس پوسٹ کے آخر میں امین عبداللہ نے حسن خاتمہ کی دعا بھی مانگی تھی، اور وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ صرف 13 دنوں بعد اسلامی سال کے مقدس ترین اور افضل ترین ایام میں اللہ رب العزت نے اسے شہادت کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ دوستو، ایک انسانی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، اور امین عبداللہ کی سعادت مندی دیکھیے کہ اس خوشبخت نے سینکڑوں قیمتی جانوں کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، اور اللہ کے گھر کا دفاع کرتے ہوئے انسانیت اور اسلام دشمنوں کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام کیا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ حملے کے وقت خواتین، بچوں اور نمازیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور اگر امین عبداللہ بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آوروں کو مرکزی ہال تک پہنچنے سے نہیں روکتا تو شاید اتنا افسوسناک واقعہ پیش آتا کہ لوگ کرائسٹ چرچ والے واقعے میں دکھائی جانے والی بربریت اور سفاکیت کو بھول جاتے، لیکن امین عبداللہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ دوستو، امین عبداللہ کے 8 بچے تو زندگی بھر کے لیے اپنے باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئے، لیکن ان کے والد کی دی گئی عظیم قربانی کے نتیجے میں کتنی ہی ماؤں کی گود اجڑنے سے بچ گئی۔ دوستو، امین عبداللہ کے اس واقعے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ امین عبداللہ پیدائشی مسلمان نہ تھا، بلکہ وہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا تھا، اور گریجویشن تک اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 92 میں اس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ دوستو، اس حقیقت کو دیکھا جائے اور اس واقعے کے تناظر میں امین عبداللہ کی اس بات کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت امین عبداللہ پر اس قدر کرم فرما سکتے ہیں کہ اسے کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اور ہدایت اور ایمان کی روشنی سے نواز کر اس قدر بہترین حسن خاتمہ عطا کر سکتے ہیں، تو دوستو، ہم تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے اس کے محبوب مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہو کر گناہوں کی دلدل میں دھسے ہیں، شیطان کے جال میں پھنس کر نفس امارہ کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن دوستو یقین رکھیے کہ امین عبداللہ کو عیسائیت سے نکالنے والا اور اسلام کی لازوال دولت عطا کرنے والا اور پھر شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے والا کریم رب ہم گناہگاروں کے حالات بھی ضرور سنوارے گا۔ شیطان کے مقابلے میں ہم کمزوروں کو بھی سرخرو کرے گا اور ہمیں بھی گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنی رحمتوں کے سائے میں ضرور پناہ دے گا۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اپنے حصے کے اعمال سر انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں، اس کریم آقا سے اپنے حالات کے سنورنے کی التجا کرتے رہیں اور نیکیوں کی راہوں پر چلنے کی توفیق مانگتے رہیں۔
دوستو یقیناً ہمیں بھی وہ خوش بختی اور سعادت مندی عطا ہوگی، اور ہمیں بھی وہ کامیابی ملے گی کہ جب ہم اس عارضی دنیا سے اپنے خالق کی طرف لوٹ رہے ہوں تو فرشتے ہمیں بھی کہہ رہے ہوں گے، اور فرشتوں کی جانب سے ہمیں بھی یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہوگی کہ اے اللہ کے بندے، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے نے وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ دوستو پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔